السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفیٰ بہا نعمہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم پارہ نمبر 8 شروع کریں گے، سورہ انعام آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ And even if we had sent down to them angels and the dead spoke to them and we gathered together everything in front of them, they would not believe unless Allah should will, but most of them are ignorant۔ تو یہ آیت بڑی واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتے بھی اتار دیتا اور مردے بھی جو ہیں وہ بھی گفتگو کرنے لگتے اور لوگ جو ہیں وہ تمام چیزیں دیکھ بھی لیتے، تب بھی جن کو ایمان نہیں لانا تھا وہ ایمان نہیں لے کے آتے۔ تو یہ ایک جو دا ایشو دیٹ پیپل از وتھ پیپل، یہاں پہ جو اسلام، یہاں پہ قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر کسی کوئی جو ہے وہ ایمان نہیں لانا چاہتا تو نو میٹر واٹ، اس کے سامنے آپ کچھ بھی ثبوت رکھ دیں وہ ایمان نہیں لے کے آئے گا۔ مگر ایک اس پارٹ آف دس آیت کو ذرا کہ اس پہ لوگ جو ہیں کہیں اس کو غلط نہ سمجھے ہو جاتا ہے نا، اینڈ دے ول ناٹ بلیو انلیس اللہ شوڈ ول۔ تو لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر اللہ جو ہے وہ نہیں چاہتا تو اوبیسلی لوگ نہیں ایمان لے کے آتے۔ تو مگر یہ آئی تھنک آیت کو غلط سمجھنا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ کی مشیت مختلف چیز ہے اور اللہ کی رضامندی الگ چیز ہے، یعنی کہ ہز ول اینڈ ہز اپروول، دیز آر ٹو سیپریٹ تھنگ۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ کوئی بھی چیز جو ہے کائنات میں ہوتی نہیں ہے اللہ کی، جس کو کہتے ہیں نا، مشیت کے بغیر، وداؤٹ ہز ول۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے ساتھ اللہ کی رضامندی جو ہے یا اللہ کی اپروول جو وہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو ایک جو کہتے ہیں نا آزادی دی ہے، ایک انتخاب کرنے کی آزادی، ایک فری چوائس ہے۔ اور اللہ جو ہے ہی لیٹس پیپل، جو چلنے دیتا ہے جس راستے پہ لوگ جو ہیں جو اپنے لیے وہ راستہ متعین کرتے ہیں اس پہ وہ چلیں ضرور۔ اور اس راستے میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں لگائی ہوئی کہ بھئی ہم سیدھے راستے پہ ہیں یا ہم غلط راستے پہ ہیں۔ اگر جو لوگ اس نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کو توجہ دیتے ہیں، تو obviously they will be rightly guided، وہ صحیح راستے پہ ہوں گے۔ اور جو ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، then obviously they will bear the consequences۔ like آپ ایک سڑک کے اوپر چلے جا رہے ہیں، ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آگے سائن آ رہا ہے کہ you are on the wrong side of the road، آپ ایک غلط سائڈ پہ، آپ ون وے کے اوپر الٹا چلا کے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ وہ سائن دیکھتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں، مگر آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر تو ٹریجڈی تو ہوگی نا، پھر تو ثانیہ تو ضرور ہوگا۔ اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی the point that is being made over here. And thus we have made for every prophet an enemy from among mankind and jinn, inspiring to one another with flowery speech in deceit. But if your Rabb had willed, they would not have done it. So leave them and that which they invent. تو کیا یہ آیت ہائی لائٹ کری، یہ ہائی لائٹ یہ کری، یہ واضح یہ کری کہ ہر نبی جو ہے، ہر رسول جو ہے، اس کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوتا ہے۔ اور وہ جو دشمن کون ہوتے ہیں، وہ یا تو جنوں میں ہوتے ہیں یا انسانوں میں ہوتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ اور کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ وتھ فالس سلوگنز، جھوٹے نعرے۔ یہ جھوٹے نعرے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، آج بھی اگر آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ اسلام پہ 10 اعتراضات لکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو 10 کیا وہ 20 لکھ کے بھیج دیں گے، نہ صرف اسلام پہ بلکہ ہمارے نبی کے اوپر بھی، ان کی ازواجی زندگی کے اوپر بھی بڑی فلاوری لینگویج یوز کریں گے، ہاں بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی لاجک یوز کریں گے، مکسنگ ٹروتھ ود لائز، آدھا اس میں سچ ہوگا اور باقی جو ہوگا اس میں سب غلط ہوگا، ایسے ایسے دلائل دیں گے، لاجیکلی دیں گے۔ ان سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک جو مسلمان ہے اس کے دل میں اور دماغ کے اندر جو ہے نا شک آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آنیسٹلی اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس اچھا علم ہے اور آپ ان جو بھی اعتراضات لوگ بناتے ہیں اسلام کے اوپر، ہمارے نبی کے اوپر، ہر چیز کے اوپر، قرآن کے اوپر جو اعتراضات ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ بھی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ان اعتراضات کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی ان کا وزن نہیں ہے۔ مگر یہ کہ چونکہ لوگوں کے پاس ایک علم محدود ہوتا ہے تو اس وجہ سے لوگ جو ہے کبھی الجھن میں بھی پڑ جاتے ہیں، کافی وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ شیطان لوگوں میں بھی ہوتے ہیں؟ کہ آدھے شیطان امنگ مین، لوگوں میں بھی کوئی شیطان ہوتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور وہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بد ہوتے ہیں بنسبت ان شیطان کے جو کہ ان پوشیدہ مخلوق میں ہوں، یعنی کہ جو کہ انویزیبل بینگس کے اندر جو شیطان ہوتے ہیں ان سے زیادہ ایول جو ہے، زیادہ بد جو ہیں، یہ انسانوں کے اندر ہوتے ہیں۔
تو پوائنٹ اس آیت کا یہی ہے کہ بھائی دیکھ لیں کہ جب آپ کسی کی بڑی کوئی فلاوری لینگویج دیکھیں نا، بڑی خوبصورت کوئی تقریر دیکھیں، تو اس کا ایسنس ضرور دیکھ لیں کہ اس میں نتیجہ کیا نکالا گیا، اف دیٹس بین دیئر اور اٹ ہیز بین مسڈ آؤٹ. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ایک شیطان کا ہے، اور یہ کہ شیطان کے اندر ایک جو شیطان لوگوں کے اندر دیکھتا ہے، میتھڈالوجی جو شیطان کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ایک فیل دے دینا، ایک فالس سینس آف کمفرٹ دے دینا کہ بھائی آپ تو بڑے نیک ہیں. ہاں جب بھی اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ یاد رہے کہ اگر ہمیں کبھی بھی اس قسم کا ایک دل میں خیال آئے نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، تو یہ سوچ لیں کہ یہ شیطان کا کوئی طریقہ. وی نیڈ ٹو ریئلی اسیس دا سچویشن. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ فیل آ جاتی ہے نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، دین دے اسٹارٹ ٹو بائی پاس دا مین پرپز آف دس بک، دا مین پرپز آف اسلام. اور وہ مین پرپز کیا ہے؟ وہ ہدایت کا ہے. قرآن بھی یہ کہتے ہیں نا، وما ہوا بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، دیٹ دس از ناٹ اے پوئٹک اسپیچ. یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تمہارا یہ ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ کم ہے. یہ اسکینٹ از یور فیتھ. تو قرآن جو ہے نا، اس کو ہمیشہ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک پوئٹری کی کتاب نہیں ہے، کوئی ایک کہانیاں نہیں ہے اس کے اندر. یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک قانون ہے، ایک لا ہے، ایک ہدایت ہے. اور اسی جس کے کہتے ہیں نا، اسی وجہ سے ہمیں اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. ہمارا انٹینشن یہی ہونا چاہیے کہ اس سے کہ ہم پڑھنے سے ہمارے اندر تبدیلی کیا آ رہی ہے. وی نیڈ ٹو یوز دس بک ایز اے گائیڈنگ پرنسپل. اور یہ کتاب لوگوں کو وہی چیز دیتی ہے جو کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. And so the hearts of those who disbelieve in the hereafter will incline towards what they say, being pleased with it and persisting in their sinful ways. تو قرآن یہاں کیا بتا رہا ہے کہ بھئی یہ جو ایمان ہے نا، ایمان آخرت کا جو ہے، اگر وہ کمزور ہو جائے لوگوں کے اندر، تو پھر جو لوگ ہیں وہ پھر مائل ہو جاتے ہیں ان بے بنیاد الزام کا جو قرآن نے پہلے بتائے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ بلیف ان دی ہیئر آفٹر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو ایک کس کہتے ہیں نا، رسی ان کی دراز کرتا چلا جاتا ہے. اللہ گیوز روپ ٹو پیپل، تاکہ لوگ جو ہیں وہ جس راستے پہ انہوں نے چوز کیا اس پہ چلتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پولرائزیشن ہو رہی ہے. پولرائزیشن کن میں ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کو یعنی کہ فالو کرتے ہیں، اور جو لوگ شیطان کو فالو کرتے ہیں، ان کی یہ پولرائزیشن ہو رہی ہے. تو وی مسٹ کنٹینیوسلی آسک آور سیلف، یہ ہمارے لیے ہر وقت ہمارا یہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں. اگر چھوٹی بھی تبدیلی آ رہی ہے نا، کہ چھوٹا بھی گناہ تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کہ چھوٹی سی کوئی اچھائی تھی اس کو اپنا دیا، دین دیٹس اے گڈ تھنگ. اگر تبدیلی نہیں آ رہی نا زندگی میں، دین اٹ مسٹ بی سم تھنگ آف گریٹ کنسرن ٹو اس. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. Then is it other than Allah I should seek as judge, while it is He who has revealed to you the book explained in detail? And those to whom we previously gave the scripture know that it is sent down from your Rabb in truth. So never be among the doubters. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن جو ہے ایک سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس سوال کا جواب بھی دے دیتا ہے، کہ یہ جواب جو ہے وہ بالکل ایک واضح جواب ہے. کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو اوبیسلی کسی سے فیصلہ نہیں لیتے تھے اللہ کے سوا. there was no possibility of him actually accepting judgment from anyone besides Allah. مگر یہ پیغام جو ہے یہ کس کے لیے؟ یہ پیغام مور سو ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے. it's for us to understand. اس لیے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ قرآن جو ہے یہ کتاب کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. بٹ دے سمپلی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسیپٹ، وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے. اس لیے مسلمانوں کی یہاں پہ کوشن کیا جا رہا ہے کہ بھائی ذرا احتیاط کرو ان کے اوپر. کبھی بھی اللہ کے جو کلام ہے، اللہ کا جو کتاب ہے، یہ جو اس کے احکامات ہیں، قرآن کے احکامات ہیں، ان میں کبھی شک مت کرو. ایون اگر ہمارا وزڈم جو ہے نا ہمیں نہیں کلیئر کہ بھائی اس کے اندر حکمت کیا ہے اس حکم کے اندر، اگر وہ ہمیں نہیں واضح، تب بھی ہمیں صرف اس لیے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیو فیتھ ان اٹ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. The word of your Rabb is complete in its truth and justice. No one can change his word. He is all hearing, all knowing.
تو قرآن خود اپنے آپ کو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے نا، دا ورڈ آف اللہ، یہ تو بالکل سچا ہے اور یہ انصاف کے اوپر ہے. اٹس از ود ٹروتھ اینڈ اٹ از کمپلیٹ. یہ کمپلیٹ مکمل چیز ہے. قرآن کمپلیٹلی مکمل ہے ان ایوری رسپیکٹ. ہاں، اس کے احکام جو ہیں وہ بھی انصاف کے اوپر بیسڈ ہیں، اور اس کے احکام جو ہیں وہ عدل پہ بھی بیسڈ ہیں. دے آر بیسڈ آن جسٹس ایز ویل ایز ایکویٹی. تو اور وہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے بنا کے اس کتاب کے اندر بھیجے ہوئے، وہ کس کے اوپر ہیں؟ دے آر بیسڈ آن آر فطرت. ہماری جو نیچر ہے اور ہماری جو ضرورت ہے، ہماری نیچر بھی اور ہماری نیڈز بھی، فطرت بھی اور ضرورت بھی، اس بیسس کے اوپر اس کے سارے جتنے بھی احکامات ہیں اس بیسس کے اوپر ہیں. اور آپ یہ غور بھی کریں کبھی اس کے اوپر، تو آپ یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ قرآن جو ہے یہ تقریباً 23 سال کے اندر ریویل ہوا. ہاں، نازل ہوا 23 سال کے اندر، مگر کبھی بھی آپ اس کے اندر کوئی بے ضابطی نہیں دیکھیں گے، کوئی انکنسسٹنسی اس کتاب کے اندر نہیں دیکھیں گے. یہ بک، یہ واحد بک ہے جس کے اندر اتنا توازن ہے، اتنا بیلنس ہے کہ قرآنی احکامات کو دیکھیں، اس کے انجنکشنز کو دیکھیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. نہ تو یہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو ہے تم اپنے آپ کو خود کو فنا کر لو، سیلف انہیلیشن پہ چلے جاؤ، نہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم جو ہو سیلف ورشپ میں چلے جاؤ. دو اپوزٹ چیزیں. قرآن ہمیں ایک مڈل راستہ اس کا بتاتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس قرآن کے اوپر غور کریں، اس کے احکامات کے اوپر غور کریں، تو آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ کبھی بھی قرآن جو ہے اٹ ول نیور لیٹ این انڈیویجول، کسی افراد کو تکلیف نہیں دیتا ایٹ دا کاسٹ آف دا سوسائٹی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کامونزم کے اندر ہے کہ وہاں پہ افراد کو تکلیف ہوتی ہے فار اے گڈ آف دا سوسائٹی. نہ کبھی بھی معاشرہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے بیکاز آف کاسٹ ٹو دا انڈیویجول. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ واضح ہے کہ بھئی اگر کوئی قتل کرے، ناحق قتل کرے، تو اس کو تم سزا دو، ابالشنگ. اور جو لوگ ہیں وہ معاشرے کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ابالش کر دو ڈیتھ سینٹینس کو، تو اس کا بھی ایفیکٹ جو ہے معاشرے پہ بہت ہی نیگیٹو ہوتا ہے. اسی طرح انسٹیٹیوٹ آف میرج ہے، بہت ساری چیزیں. اٹ ایکچولی پرووائڈ سچ اے ٹریمنڈس بیلنس کس میں؟ افراد کے میں بھی بیلنس ہے اور معاشرے میں بھی بیلنس ہے. دونوں کی، جس کو کہتے ہیں نا، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے محنت کو بھی، لیبر کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، سرمایہ کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے کہ جو شخص محنت کر رہا ہے اس کو بھی اجرت مل رہی ہے، جو سرمایہ لگا رہا ہے اس کو بھی اس پہ منافع مل رہا ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی حقوق ہیں اور رسپانسبلٹیز ہیں ان کا بھی بیلنس کرتا ہے، اور کسی پہ پھر بوجھ بھی نہیں بنتا. یہ قرآن خود کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ڈز ناٹ برڈن اینی سول بیانڈ اٹس کیپیسٹی، کہ جو ہماری استطاعت ہوگی اسی حساب سے ہمیں جو ہے وہ قرآن، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بوجھ دیتا ہے. اچھا، ایک اور جو چیز ہے، قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اینڈ وی ہیو ریویلڈ دا قرآن اینڈ اٹ از اینڈ وی آر اٹس گارڈین. کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن کو نازل کیا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں 1442 ایئرز گزر چکے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ یہ قرآن جو ہے کیسے پریزرو ہوا ہوا ہے، کیسے محفوظ ہوا ہوا ہے. آج بھی ود آل آر ماڈرن ٹیکنالوجی جتنی بھی ہمارے پاس ہے، اٹ از ناٹ پاسبل فار اس ایون ٹوڈے ود دس ٹیکنالوجی کہ ہم جو ہیں کسی چیز کے اوپر وہ جو ہے اس کو اتنی دیر سے حفاظت کر، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ضرور تحریف ہو جاتی ہے. اگر آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، آپ چاہے الاسکا میں کسی مسجد میں جائیں قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، یا آپ افریقہ کی کسی مسجد میں جا کے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ ورڈ ٹو ورڈ دا قرآن از دا سیم. آئی تھنک دس اٹ سیلف از سچ اے گریٹ میریکل. اور یہ بائی اٹ سیلف نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر بہت کوششیں ہوئی ہیں کہ قرآن کے اندر اس کے اندر تحریف ہو جائے، اس کے اندر کرپشن ہو جائے، یٹ فار سم ریزن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پریزرو کیا ہوا ہے کہ آلموسٹ لائک 1.5 سینچری گزر گیا مگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کوئی کر سکا. اینڈ if you obey most of those upon the earth, they will mislead you from the way of Allah. They follow nothing except assumption and preach nothing but falsehood. تو قرآن کیا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ خیال رکھنا کہ میجورٹی جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے، کہ یہ پرمیٹڈ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اکثریت کے پیچھے چلنے لگے، کیونکہ عام لوگ سب یہی کر رہے ہیں، ہم بھی جو اس کو کہتے ہیں نا بھیڑ چال میں وہی چیز شروع کر دیں. تو یہ جو انسان کا جو قانون ہے نا، یہ قانون جو ہم دیکھتے ہیں انسانی قانون جو آج ہم جن کے اوپر اگر ہم اس پہ غور کرنا شروع کریں، یہ جتنے بھی انسانی قانون ہیں دے آر آل بیسڈ آن ٹرائل اینڈ ایرر. اسی وجہ سے یہ جتنے بھی ٹرائل ایرر والے قانون
ہیومن قانون جو ہے نا، انسانی قانون جو ہے، یہ دے ول آلویز لیڈ ٹو سفرنگ. لوگوں کو تکلیف ہی بڑھاتے ہیں، لوگوں کی کنفیوژن ہی بڑھاتے ہیں، لوگوں کا جس کہتے ہیں نا بے یقینی اور کیوس ہی بڑھاتے ہیں. اللہ ہمارا کریٹر، وہ ہمارا بنانے والا، وہ ہمارا مالک، اس کو پتہ ہے کہ واٹ از بیسٹ فار ہز کریشن. اس لیے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں وہ جو ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے، وہ انسان کی فلاح ہے. اگر آپ مین میڈ لاز کو دیکھیں، یعنی کہ انسانی جتنے بھی قوانین ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ کتنی غیر یقینی ہے ان کے اندر. ہمیشہ اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ. کبھی یہ آ جاتا ہے کہ بھئی نمک کھاؤ وہ اچھی چیز ہے، پھر کہتے ہیں نہیں نمک روک دو تو بڑی بری چیز ہے. پھر کہتے ہیں کہ نہیں جاگنگ شروع کر دو زیادہ زندگی رہے گی. پھر کہتے ہیں جاگنگ بند کر دو ورنہ تم تو مر جاؤ گے. پھر کہتے ہیں مارجرن شروع کر دو، مکھن مت کھاؤ. پھر کہتے ہیں مکھن شروع کر دو، مارجرن مت کھاؤ. باٹل سے فیڈ کرو، پھر کہتے ہیں نہیں باٹل سے مت فیڈ کرو. آپ یہ سوچیں سارے جتنے بھی اصول اور ہم آج دیکھتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں، ہم نے دیکھا کیسے کیسے ٹرن اراؤنڈ اس کے اوپر یو ٹرنز ہوتے ہیں. تو ہاؤ کین وی ریئلی ٹرسٹ؟ ہم کیسے اعتماد کر سکتے ہیں یہ مین میڈ لاس کا؟ ان ربک هو عالم من يضل عن سبیلہ وهو عالم بالمهتدین. Indeed your Rabb is most knowing of who strays from his way and he is most knowing of the guided. تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہی ایکچولی ہمیں جو ہے نا ٹرو ہدایت دیتا ہے. اگر ہمیں سچی ہدایت چاہیے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے اس کے اندر بھی کوئی فخر نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی کنسیٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کو اندر بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی ہدایت ملی ہے، اف آئی ایم رائٹلی گائیڈیڈ ان اینی تھنگ، یہ بھی صرف اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے. اس لیے وی ہیو ٹو ایکچولی وی کی ناٹ ایکچولی افورڈ ٹو لک ڈاؤن آن ادرس. ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو گناہ کر رہے ہیں یا یعنی کہ دے آر لیونگ ان اسٹیٹ آف سن، ان پہ بھی وی کی ناٹ افورڈ ٹو لک ڈاؤن بیکاز وی ہیو ٹو کیپ سرچنگ فار دا ٹروتھ آل دا ٹائم. ہدایت جو ہے، یہ ہدایت جو ہے اور علم جو ہے وہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ وہ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. So eat of that upon which the name of Allah has been mentioned if you are believers in his verses. تو قرآن یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا وی شوڈ ریلی انٹرٹین اینی شک. جو چیز حلال اللہ نے کر دی ہے اس کے اوپر پھر ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. ہاں کہ یہ جو ہے یہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ اس کا جو ہے نا ہمیں کوئی عقلی جس کو کہتے ہیں نا پروف کی ضرورت نہیں ہے. وی ڈونٹ نیڈ اے ریشنل پروف. کوئی عقلی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، کہ کوئی دلائل کی ضرورت نہیں. ثبوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کا حکم دے دیا کہ یہ حلال ہے، دین اٹ از کنسیڈرڈ اٹ از حلال فار ایوری ون. تو ونس اٹ از اسٹیبلشڈ کہ یہ حکم اللہ کا ہے، دس از اے کمانڈمنٹ آف اللہ، اس کے بعد جو ہے وی کی ناٹ ریئلی کویسچن بیسڈ آن اینی ریشنل ججمنٹ کہ اس چیز کا گوشت کھا سکتے ہو، اس کا نہیں کھا سکتے، اس کو کیوں کھا سکتے ہو، اس کو کیوں نہیں کھا سکتے. یہ اللہ کا حکم ہے. وی آر جسٹ ابائڈنگ بائی ہز لا. کبھی کبھی لوگوں کو اس کی حکمت چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی کیوں ہے، واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ اٹ، کہ کیوں سور کا گوشت جو ہے وہ انسان نہیں کھا سکتا اور گائے کا کھا سکتا ہے. تو یہ وزڈم ضرور ڈھونڈیں اس کے پیچھے، کوئی دیر از نو ہارم، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. ہم وزڈم کو دیکھیں، مگر اس احکام کا حکم اس کے اوپر عمل کرنا وہ تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، ناٹ بیکاز وہ چیز ہمارے لیے مضر ہے یا صحت مند ہے. دیٹس ناٹ دا ریئلی دا بیسس. یہ جو اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اس آیت کا، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب یہ حکم آیا تھا کہ یہ جو ہے مسلمان جو ہیں ایک مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو یہ جو کفار تھے انہوں نے اس کے اوپر ایک اعتراض کیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جانور جو ہے جو کہ اللہ مارتا ہے گا تو وہ تو ڈس الاؤڈ ہے، کہ اللہ نے کسی جانور کو مار دیا تو اس کا گوشت تو ممنوع ہو گیا، مگر جو ہم اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں جانوروں کو، ان کو ذبح کرتے ہیں، ان کی تو اجازت ہے. تو اٹس کائنڈ آف دے ور بینگ سرکاسٹک، وہ جو اعتراض کر رہے تھے اس کے اوپر. اینڈ دیٹس واٹ از بینگ سیڈ اوور ہیئر. تو ناٹ انووکنگ کہ اللہ کا نام نہ لینا، وہ دو سچویشنز کے اندر ہوتا ہے. پہلی سچویشن یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے ذبح کرے کسی جانور کو اور اس کو سلاٹر کرے اور اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یا تو نہ لیا جائے، یا یہ کہ وہ سلاٹر کرے یعنی کہ وہ سلاٹر کرے ہی نہیں، وداؤٹ ریئلی جس کو کہتے ہیں نا اینی تھنگ. تو یہ دونوں کیسز کے اندر جو ہے جانور جو ہے حرام ہو جاتا ہے. ایک کیس کے اندر اللہ کا نام نہ لینا اور ذبح کرنا، اور دوسرے کیس کے اندر ذبح ہی نہ کرنا، ان دونوں کیسز کے اندر. And why should you not eat of that upon which the name of Allah has been mentioned, while He has explained in detail to you what He has forbidden you, except that to which you are compelled?
And indeed, many lead others astray through their own inclinations without knowledge. Indeed, your Rabb, He is most knowing of the transgressors. تو یہاں پہ یہ جو رول ہے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو چیز جائز ہے اور جو چیز ناجائز ہے، یعنی کہ پرمیسیبل اینڈ پروہیبٹڈ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہیں، اور یہ آربیٹری یا کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی سیلف میڈ نہیں ہے. دے سیلف میڈ پروہیبیشنز جو ہیں جو انسان بناتے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. بہت یہ چیز آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے یعنی کہ مختلف علاقوں کے اندر چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو پیر ہیں، یہ جو سیلف اپوائنٹڈ پریسٹ ہیں، یہ انفیکٹ ایڈوائز کرتے ہیں کیا کھاؤ یا کیا نہ کھاؤ. یہ ان کا پریروگیٹو نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. اللہ صرف بتاتا ہے کہ ہم کیا چیز کھا سکتے ہیں، یہ کیا چیز نہیں کھا سکتے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گا کہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر، آپ سوشل ایونٹس کے اندر دیکھیں، بہت ساری ایسی نیاز ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں صرف یہ عورتوں کے لیے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی فروٹ جوائنٹ ہوئے ہوئے جڑے ہوئے ہیں تو دے شوڈ ناٹ بی ایٹن بائی ایکسپیکٹنگ. جو عورتیں جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ کس نے پروہیبیشنز بنائی ہیں کہ نیاز کا کھانا صرف عورت کھا سکتی ہے یا جوائنٹ فروٹ عورت نہیں کھا سکتی؟ یہ آربیٹری ہیں، لوگوں نے بنا کے دی ہوئی. اللہ کی طرف سے کوئی ایسا احکام نہیں ہے. اگر ایک چیز حلال ہے اور ایک چیز طیب ہے تو وہ چیز جو ہے وہ تمام کی تمام جائز ہیں. یہ تمام نیاز، تمام کنڈے، تمام چیزیں جو ہیں جو انسان نے کی ہوئی ہیں، یہ دیز آر آل پرابلمٹکس اینڈ وی مسٹ ٹیک کیئر آف دیم. تو اللہ کا نام جو ہے وہ لینا ایٹ دا ٹائم آف سلاٹر، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. 3 جو مین فائدے ہیں، اوبیسلی یہ کہ ہم جب سے اللہ کا نام لے کے کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے، اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ہم جو ہیں یہ جب اللہ کا نام لیتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے تو ایک کائنڈ آف ہم عزت بھی دے رہے ہیں نا، ایک رسپیکٹ بھی ہے اس کی فار دا لائف دیٹ وی آر ٹیکنگ، کہ ہم اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنی بھوک کے لیے، اپنی بھوک کی سیٹسفیکشن کے لیے، اس کی تسکین کے لیے ایک جانور کی زندگی لے رہے ہیں. اور یہ جانور کو زندگی کس نے دی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اٹس کائنڈ آف اے رسپیکٹ جب ہم اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنی تسکین کے لیے ایک جانور کو ذبح کیا. اور تیسری چیز جو ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے فائنلی، کہ اللہ کے نام کو لینا ایک جس کو کہتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف سلاٹر، دس کلوزز دا ڈور آف شرک. بیکاز شرک کے اندر یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگ اپنے دیوتاؤں کے لیے قربان کیا کرتے تھے. تو بس یہ یاد رکھیں کہ جو جانور ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ہم ان کو ذبح کر سکتے ہیں تاکہ، اور یہ دس از ریمائنڈر کہ جو ہے جب اللہ کا نام لیتے ہیں کہ ہو از ریئلی دا کریٹر. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ and leave what is apparent of sin and what is concealed in it. Indeed, those who earn sin will be paid back for that which they have earned. 2 points ہیں، 2 چیزیں اس کے اندر واضح چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی دیکھیں ہمارا ارادہ، ہماری نیت، ہماری امید کتنی بھی اچھی ہو، مگر دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ ہمیں جو ہے گناہ کو ختم کرنا ہے. یہ صرف اچھے ارادے سے، اپنی اچھی نیت سے نہیں ختم ہوتا گناہ. گناہ کس طرح سے ختم ہوتا ہے؟ جب لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دیٹس دا مین تھنگ. اٹ ہیز ٹو بی پرج فرام آر لائف. دیٹس دا فرسٹ پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی دیر از نو پوائنٹ ان ڈسپیوٹنگ. اس پہ کوئی تنازع نہیں ہے، اس پہ کوئی ڈسپیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں کوئی چیز پرمیٹڈ ہے، کیوں کوئی چیز پروہیبٹ ہے، کیوں حلال ہے، کیوں حرام ہے. یہ بالکل واضح ہے. اس کو جو ہے اللہ کی، یہ دس از اے کمانڈ فرام اللہ، ہمیں صرف ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. And do not eat anything over which Allah's name has not been pronounced, for that is breaking the law. The shaitan incites their followers to argue with you. If you listen to them, you too will become idolaters. تو یہ آیت جو ہے نا یہ کہتی ہے کہ یہ اگر at the time of slaughter، کہ جس وقت کہ تم کسی کو ذبح کر رہے ہو، اس وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا تو وہ کھانا تم مت کھاؤ. اب اس کے اندر جو ہے مختلف جو فقہز ہیں اور مختلف مذہب ہیں، ان میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ کہ اللہ کا نام لینا جو ہے وہ مینڈیٹری ہے، وہ لازمی ہے، کہ اگر وہ مس ہو جائے ان ایڈورٹنٹلی بھی، نادانستہ طور کے اوپر بھی، تو اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ وہ کھانے کو نہیں کھایا جا سکتا. اکارڈنگ ٹو امام شافی دیر از اے ڈفرنٹ ویو. وہ یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے، وہ کسی کو ذبح کر رہا ہے، ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، تو اس کے لیے وربل پروناؤنسمنٹ جو ہے وہ مینڈیٹری نہیں ہے، نیسیسری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپشنل ہے.
Is a dead person brought back to life by us and given light with which to walk among people comparable to someone trapped in deep darknesses who cannot escape? In this way, the evil deeds of the disbelievers are made to seem alluring to them. تو یہاں پہ کیا ہے بھائی، فوکس جو ہے وہ دو لائف سٹائل کا ہے، دو طریقوں کے اوپر ہے. ایک جو ہے طریقہ بلیف کا ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ایمان والا ہے، اور ایک ان کا ہے کہ جو کہ ایمان نہیں رکھتے. قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ جو کہ زندہ ہیں، اور جو ایمان نہیں رکھتے وہ تو ایسے ہیں کہ جو کہ مرے ہوئے ہیں، یعنی کہ دوز ہو آر ڈیڈ. ہاں، جن کے اندر تو ایک کے اندر نور ہے اور ایک کے اندر جو ہے وہ ایک اندھیرا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا ڈفرینٹ زندگی، یعنی ڈفرینٹ فارمز آف لائف ہمارے ارد گرد ہیں بہت سارے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا. ہر ایک چیز کو جس کو بھی اللہ نے کریٹ کیا، اس کی جس کے اندر فطرت کے اندر ایک کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ نے انڈاؤ کی ہیں، اس کو عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو پوری کی پوری صلاحیت دی ہے. جو چیز اللہ نے کریٹ کی اس کو یہ صلاحیت دی کہ جس مقصد کے لیے اس کو کریٹ کیا گیا وہ مقصد وہ پورا کرے. اور احکام بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ یہ جو ہے دے ہیو ٹو اچیو دس مقصد کہ فار وچ دے ہیو بین کریٹڈ. چاہے وہ پانی ہو، چاہے آگ ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے سورج ہو، چاند ہو، جو بھی چیز ہو، یہ سب جو ہیں یہ اپنے احکامات کو جو ہے پورا کرتے ہیں. اگر یہ احکام اللہ کا کے جو احکام ہیں ان کو پورا نہیں کرتے دین دے آر ڈیڈ. تو یہ اب کبھی کبھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، واٹس دا پرپز آف ہیومن لائف. اس کو ضرور اپنے لیے ڈٹرمن کریں، اس کے بارے میں ضرور غور کیا کریں کہ اگر ہم وہ مقصد اپنا پورا نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، دین اٹ ریئلی مینس کہ اٹ میکس نو ڈفرینس کہ ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں. دا پرپز از، اف دا پرپز از ناٹ بینگ اچیو دین وی اٹس ایز گڈ ایز بینگ ڈیڈ. تو یہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے زندگی، اور وہ ایک لائف دی ہے اور فیتھ بھی دیا ہے. ہاں، اور ان کو کیا دیا؟ یہ فیتھ ان فارم آف اے بک دیا. جو ہمارا جو ایمان ہے وہ ان فارم آف دس قرآن ہے. تو وہ اس راستے پہ، صراط مستقیم پہ بھی چلتے ہیں، رائٹ وائٹ پہ بھی چلتے ہیں، دوسروں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں. ہاں، اور کفار جو ہیں وہ دے آر ان اے اسٹیٹ آف ڈارکنس، وہ اینڈ دے کی ناٹ کم آؤٹ آف دیٹ اسٹیٹ بیکاز ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی جو ہے ہدایت بھی دی ہے. تو یہ جو یہاں پہ آپ دیکھیں نا الائیو اینڈ ڈیڈ، یہ اپوزٹ کے اس کے اندر آ رہے ہیں، ایک زندہ ایک مردہ ہے. اب اس کا سائن کیا ہے؟ تو بھائی نشانی کیا ہے کہ جو ہے یا تو کوئی زندہ ہے یا وہ مردہ ہے. اس کی واٹ آر دا سائنس؟ ایک تو یہ کہ دیکھیے اگر ایک شخص جو ہے نا وہ بالکل بھولا ہوا ہے اپنی روح کو، از کمپلیٹلی اوبلیویس آف ہز سول، تو مے بی فزیکلی تو وہ زندہ ہوگا مگر اسپریچولی جو ہے نا وہ تو آلریڈی مر چکا ہے. اور سائن کیا ہے، نشانی کیا ہے موت کی؟ وہ یہ کہ انسان کا جو ہے جب ایک شخص مرتا ہے تو اس کا جو جسم ہے وہ اسٹف ہو جاتا ہے. تو جو لوگ اسپریچولی ڈیڈ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا رویہ بڑا سخت ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص مر چکا ہے، اب نہ تو آپ اس کو اگر آ کے ڈراتے ہیں یا اس کو کوئی انکریجمنٹ دیتے ہیں تو اس کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہوتا. تو لوگ آ کے اگر آپ کسی کو ڈرائیں، اس کو جہنم کے بارے میں ڈرائیں، تو اس کو کوئی، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. نہ ہی اس پہ اثر ہوگا کہ انسان اگر اس کو آ کے جس کہتے ہیں خوشخبری دے ایک جنت کی، تو اس سے بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. And thus we have placed within every city arch transgressors who scheme within its wall, but they conspire only against themselves and they do not perceive. تو تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، جو اپوزیشن کرتے ہیں نبیوں کی اور رسولوں کی، وہ کون کرتے ہیں؟ وہ نارملی کرتے ہیں جو سردار ہوتے ہیں، جو کہ سوسائٹی کی جو ہوتے ہیں نا، جو انٹیلیجنسیا ہوتی ہے، جو کہ لیڈرز ہوتے ہیں، جو کہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر. یہ ہمیشہ وہ لوگ ہیں جو کہ مخالفت کرتے ہیں رسولوں کی اور نبیوں کے اوپر. اور یہ ایک بہت بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک آفت ہے، ایک کلیمٹی ہے کہ جو لوگ اپنا گمراہ کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگوں کو، وہ چاہے لوگوں کو گمراہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، وہ خود اپنے ٹریپ میں ضرور پھنستے چلے جاتے ہیں. اپنا جو جال بچھاتے ہیں اس کے اندر وہ ضرور پھنس جاتے ہیں. باقی لوگ چاہے مس گائیڈ ہوں نہ ہوں، دیٹس اے سیپریٹ میٹر، وہ تو لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بی ڈیولز ایڈوکیٹ. کہ اس لیے کہ ڈیولز ایڈوکیٹ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی اور شخص تو یقین نہ لے کے آئے، مگر کم از کم آپ کا یقین جو ہے وہ ڈیول کے اوپر ضرور پختہ ہونا شروع ہو جائے گا.
And when a sign comes to them, they say, never will we believe until we are given like that which was given to the messenger of Allah. Allah is most knowing whom to entrust with his message. Soon Allah will humiliate the transgressors and smite them with grievous punishment for their scheming. تو یہ جو پروفٹ ہوڈ ہے، نبوت جو ہے، یہ کسی بیسس آف نوبلٹی کی وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا لیڈر ہے یا بادشاہ ہے یا کسی ٹرائب کے اندر ہے، کسی قبیلے کے اندر ہے، یا کوئی بہت امیر ہے، بہت ویلدی ہے. یہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا پرسنل ایگو یا ذاتی انا یا ٹرائبل فخر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے اندر بڑی رکاوٹ بن جاتی ہیں. خاص طور پہ اگر ایک شخص سکسیزفل ہو تو اس کے لیے بڑا رکاوٹ بن جاتی ہے کہ کسی اور کو جو ہے نا نبی ماننا جو ہے، نبوت ماننے کے لیے بڑی وہ ہو جاتی ہے. تو ہماری فکر یہی ہونی چاہیے کہ جو میسج ہمیں مل رہا ہے وہ میسج ہم تک پہنچ رہا ہے صحیح اس کے اندر یا نہیں. اگر آپ ابو جہل کا کیس دیکھیں تو ابو جہل کون تھا؟ ایک بڑا ممتاز آدمی تھا اور ہی واز اے لیڈر آف قریش. اینڈ وہ ہی یوز ٹو کمپیٹ ود ایوری ون ایلس ان کمپٹیشن. ہی وڈ بی دا بیسٹ، چاہے وہ نیک کام کرنے کے اندر بھی ہو، فلنتھراپی کے اندر بھی ہو. مگر اب اس نے یہ دیکھا کہ مکہ کے اندر جو ایک نبوت آئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ہی واز فرام اے ڈفرنٹ ٹرائب، اور جو پروفٹ کی ٹرائب تھی بنو مناف واز کائنڈ آف لوور دین دا ٹرائب کہ جس کے اندر کی ابو جہل ہوا کرتا تھا. تو دے فار ہیم دس بیکیم لائک اے ہیوج بیریئر. اور اس نے ابو جہل نے یہ ایک جس کہتے ہیں نا اوتھ لیا، اس نے وعدہ کیا کہ میں یہ کبھی بھی یہ فالو نہیں کروں گا جب تک میرے اوپر بھی اسی قسم کی کوئی آیتیں جو ہیں نازل نہیں ہوتی. تو ٹرائبل پرائڈ کی وجہ سے دیٹ ایکچولی پریونٹڈ ہم. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نبوت ہے یہ تو ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ جس کو چاہتا ہے، اپنے جس بندے کو چاہتا ہے، جس کو کہ وہ چن لیتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دیتا ہے. So whoever Allah intends to guide, He expands his chest to Islam, and whoever He wants to misguide, He makes his chest tighten and constrained as though he were climbing into the sky. That is how Allah makes the uncleanliness of those who do not believe rebound against them. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اسلام کی طرف لے کے آنے کے لیے اللہ اس کا جو کہتے ہیں نا سینے کو کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ جو ہے اس سچ کو ماننا جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے. ٹو ایکسیپٹ دا ٹروتھ بیکمز مچ ایزیئر فار ہم. اللہ اس کے دل سے، اس کے اندر سے جتنے بھی شک ہیں، جو سسپیشنز ہیں، جو کائنڈ آف ہیزیٹیشنز ہیں، غیر یقینی ہیں اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ وہ تمام چیزوں جو ہے نا وہ نکال دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کا دس از اے گریٹ سائن کہ ناؤ اللہ انٹینڈس ٹو گائڈ سم ون. ایسے شخص کو جو ہے نا اب پہچان ہو جاتی. اس کو کیا پہچان ہو جاتی ہے؟ اس کو اللہ کی جس کو کہتے ہیں نا میجسٹی، اللہ کا مرتبہ جو ہے وہ اس کو بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت جو ہے وہ اس کے دل کے اندر آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. ریممبر لو از ناٹ سم تھنگ کہ جو کہ آپ نرچر کر کے ویسے کر سکیں. ایک محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے. تو یہ جس کا اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو کھول دیتا ہے اس میں اپنی محبت بھی ڈال دیتا ہے. اس کے شک جو ہیں وہ بھی تمام جو ہیں غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہی فرمایا کہ جب اللہ جو ہے نا ہی کریٹس اے لائٹ ان دا ہارٹ آف اے بلیور آن اکاؤنٹ آف وچ دا ہارٹ از ایبل ٹو سی اینڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسیپٹ دا ٹروتھ. کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کے دل میں یہ روشنی ڈال دے کہ وہ جو ہے نا سمجھ سکے، وہ جو ہے سمجھ بھی سکے، اور پھر وہ جو ہے نا ٹروتھ کو جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکے. تو اس کی سائنس کیا ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس کے سائنس یہی ہیں کہ انسان جو ہے ایک شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، چوز کر لیا، وہ مائل ہو جاتا ہے. وہ کس طرف مائل ہو جاتا ہے؟ وہ آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہی بگنس ٹو پریپیئر فار ہز ڈیتھ بیفور اٹس کمنگ. وہ دنیا سے گزر کے جاتا ہے مگر وہ ہمیشہ اس کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ موت کے بعد جو زندگی ہوگی اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں. پھر وہ ایسی چیزوں سے بچتا چلا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو انکالڈ ڈیزائرز ہوتی ہیں ہمارے اندر، چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں، ایک فلیٹنگ انجوائمنٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا میں چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے گناہ کے اندر بھی ایک لطف تو ہوتا ہے نا، ایک لطف اندوزی تو ضرور ہوتی ہے گناہ کے اندر، مگر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے مجھے انجوائمنٹ تو ملتی ہے مگر دس از اے ویری فلیٹنگ انجوائمنٹ. یہ جو سارے گناہ ہیں ان کی جو انجوائمنٹ بڑی فلیٹنگ ہے، اینڈ دس از ایٹ دا کاسٹ آف مائی ہیئر آفٹر. تو ان چیزوں سے وہ دور رہتا ہے. تو ان چیزوں کی لذت نہیں ختم ہو جاتی مگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ان سے دور کر لیتا ہے.
اچھا اسی طرح سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نیروئنگ آف دا چیسٹ ہے نا، کہ اپنے سینے کو بھیج جانا، یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ ایک صلاحیت جو ہے نا اللہ ختم ہو جاتی ہے کہ وہ ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرے. جب وہ اللہ کا نام سنتا ہے ایسا شخص تو وہ بھی اس سے بھی بڑا اپسیٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے نام جو ہے اس کو خفا کر دیتا ہے. اٹ ایکچولی سم ٹائمز آپ دیکھیں اسلام لوگوں کو بڑا اوفینڈ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا اللہ کا نام آپ لے رہے ہیں، بار بار ہر چیز کی وہ قرآن، بار بار پروفٹ کا نام، بار بار حدیثوں کو کوٹ کرنا. پیپل ایکچولی گیٹ ویری اوفینڈیڈ بائی دیٹ. تو یہ جو ہے نا، اور اس کے برعکس جب گناہ کی بات ہوتی ہے، جب شرک کی بات ہوتی ہے، تو ایسے لوگ دیکھیں بڑے مائل ہوتے ہیں اس کی طرف. آپ بڑی بڑی ایوارڈ سرمنیز کے اندر دیکھیں 3 4 گھنٹے وہ لیٹ شروع ہوتی ہیں، تو لوگ بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ دیکھیے ہمیں اس کم از کم اس سرمنی میں انوائٹ تو کیا. آپ ان کا صبر کو دیکھیں، اس کے اوپر 5 گھنٹے کا انتظار بھی کریں گے اور صبر بھی کریں گے اس میں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. And this is a path of your Rabb straight. We have made plain our verses for people who think. تو یہ تو اللہ کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ جو اللہ کا راستہ ہے صراط دس از دا قرآن، یعنی قرآن کی یہاں پہ ریفرنس دی گئی ہے. یہ جو آتا ہے نا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، کہ دس از دا پاتھ آف یور رب وچ از اسٹریٹ، کہ یہی تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے کہ دس از دا اسٹریٹ پاتھ. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتا دیا ہے، شریعت دے دی کہ کیسے زندگی گزاریں. تو تھنک اباؤٹ واٹ اللہ از سیئنگ، اس پہ تھوڑا سا سوچیں، اس کو ضرور پونڈر کریں، اس آیت کو، یہ صراط مستقیم کے اوپر جو آ رہی ہے. اس کا بینیفٹ کون لوگ ڈرائیو کریں گے؟ ہاں، اس کا بینیفٹ صرف وہ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں جو سوچتے ہیں، جو ریفلیکٹ کرتے ہیں قرآن کے اوپر، اور جو قرآن کی جس کہتے ہیں نا گڈ کاؤنسل کو سیکھ کرتے ہیں، کہ اس کے اندر جو اچھی اصلاح قرآن بتا رہا ہے اس کو وہ ضرور اڈاپٹ کرتے ہیں. دے شیل ڈویل in the house of peace with their Rabb, and he will be their protecting friend because of what they used to do. تو یہاں پہ جو یہ ورڈ سلام آ رہا ہے، سلام از ون آف دی ایٹریبیوٹس، اللہ کی ایک صفت بھی سلام ہے. دارالسلام یعنی کہ دی ابورڈ آف پیس. ابورڈ آف پیس نہ صرف آخرت کے اندر بس اس دنیا کے اندر بھی ایک سکون والی زندگی وہ گزارتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ بھئی جس کا اللہ تعالیٰ دوست بن گیا، ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا، اس کے لیے کیا پرابلم ہے؟ There's really no worry. If Allah is our friend, what else do we need? And on the day when He will gather them together, O company of jinn, you have misled many of mankind, and their allies among mankind will say, Our Rabb, some of us made use of others, and we have reached our term, which you had appointed for us. He will say, Fire is your destination. In it you shall abide eternally, except for what Allah wills. Indeed, your Rabb is wise, knowing. تو یہ کائنڈ آف اے ڈائلاگ ہے، کلام ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی گیدرنگ کے اندر جہاں پہ جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ کلام کر رہا ہے، ان کو ایڈریس کر رہا ہے اباؤٹ کہ ان کا رول کیا رہا، جنوں کا کیا کردار رہا کہ انسانوں میں گمراہی پھیلانے کے لیے ان کا کیا کردار رہا. تو اللہ ول برنگ آل دی ایول ڈوئرز ان ون گروپ. یہ ایک جو چیز بڑی یہاں پہ آ رہی ہے کہ چاہے وہ جن ہو چاہے انسان ہو، جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو ایز اے گروپ اللہ تعالیٰ جو ہے ایڈریس کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے کہ جنہوں نے نیک کام کیے وہ بھی سارے ایک گروپ ہوں گے. تو ہم یہ ایک چیز نوٹ کرتے ہیں یہاں پہ اس آیت سے کہ گروپنگ جو ہوگی آخرت کے اندر وہ کس بیسس کی ہوگی؟ وہ ہمارے اعمال کی بیسس کے اوپر ہوگی. ہماری نیشنلٹی، ہماری ایتھنسٹی، ہماری لینگویج، ہماری فیملی کی بیسس کے اوپر نہیں ہوگی، بلکہ وی ول بی گروپ ود دوز پیپل جیسے ہمارے اعمال تھے اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ ہماری گروپنگ ہو رہی ہوگی. دنیا میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں جنرلی وہ لوگ کس کو دوست بناتے ہیں؟ وہ جو نیک لوگوں کو بناتے ہیں. جو بد ہوتے ہیں ان کے دوست بھی ویسے ہی بد ہوتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. And thus we have made some of the wrongdoers allies of the others for what they used to earn. تو ہمیشہ گناہ گار جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے بد کرداری سے، اپنے گناہ کے کاموں سے. وہاں کہتے ہیں انگریزی کے اندر ایک آتی ہے، ایک سینگ آتی ہے، برڈز آف دا فیدر فلاک ٹوگیدر، کہ جو جتنے بھی پرندے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں وہ اسی اپنے غول کے اندر ہی رہتے ہیں. تو اس لیے اپنی کمپنی کو بڑا کیئرفلی چوز کیجیے. اپنی کمپنی کا ضرور دیکھیں کہ ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو احباب ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں. واٹ آر دوز پیپل؟ کیا آر دے رائچس پیپل اور آر دے سینرز؟ O company of jinn and mankind, did there not come to you a messenger from among you, relating to you my verses and warning you of the meeting of this day of yours? They will say, we bear witness against ourselves, and the worldly life had deluded them,
and they will bear witness against themselves that they were disbelievers. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے, what if we are asked the same question جو یہاں پہ کیا نا, did there not come to you a messenger from among you. امیجن کریں ہم کھڑے اور ہم سے یہ سوال کیا جائے تو ہم تو یہ کہیں گے نا, of course the messenger came, he left behind the Quran, he left behind his teaching. تو پھر اگلا سوال اس کے اوپر ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ بھائی یہ جو میرا پیغام تمہیں ملا تھا اس پہ تم نے کیا کیا تم نے, what did you really do about that. ہاں, تو یہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ the reasons of wrong doing, جو لوگ برے کام کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, کہ اس لیے کہ ایک چام ہوتا ہے زندگی کی, اپنی ایک لذت ہوتی ہے, وہ جو زندگی کی لذت ہے وہ لوگوں کو غلط راستے کے اوپر لگا دیتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ میسنجرز اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی جو ہیں وہ بھیجیں کیوں, کہ لوگوں کو صحیح راستہ جو ہے وہ دکھائیں. آج آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں بغیر کسی خوف کے کہ ان کا کوئی حساب ہوگا, تو ان کو یہ جب ریمائنڈ کیا جاتا ہے نا تو ان کا یہی رویہ ہوتا ہے, کہ رویہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہماری آزادی ہے, اس کو ڈونٹ ریئلی ریسٹرکٹ آر فریڈم, دس از آر فریڈم, اس کے اوپر آپ زیادہ ریسٹرکشن نہ کریں, ڈونٹ تھریٹن اس ود دس ہیل اینڈ ہیل فائر اینڈ آل دیز پنشمنٹس. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہاں تو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے ٹرانسگریشن کے, اللہ کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے اور جو ان کا وے آف لائف ہے جو ٹرانسگریشن ہے, مگر وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے, بیکاز دیر اٹ ول ناٹ بی جسٹیفائڈ. ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون, that is because your Rabb would not destroy the city for wrongdoing while their people were unaware. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے, اللہ تعالیٰ کی جسٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ جب تک لوگوں کو جگا نہیں دیتا, اور جگاتا کس طرح ہے, وہ کس طرح کہ اپنے نبی اور رسول بھیجنے کے بعد, کہ یعنی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو سزا نہیں دیتا. تو یہ اللہ کی مرسی ہے, اللہ نے اپنے رسول بھی بھیجے, یہ دس از آلسو مرسی آف اللہ کہ لوگوں کو پہلے ہی آ کے یہاں پہ تنبیہ کر دیں, ان کو وارن کر دیں, اور لوگوں کو ایک چانس بھی دے دیں سو دیٹ دے کین انڈرسٹینڈ دس میسیج. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Everyone is assigned a rank according to their deeds. Your Rabb is not unaware of anything they do. تو جنت میں بھی جہنم کے اندر بھی بہت سارے درجے ہیں, اور وہ درجے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ کیسے ہیں, کہ سب سے لوور یعنی کہ لوور رینک جو ہے وہ بھی ہوگا, ایک ہائر رینک جو ہے اس سے بھی ہوگا. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے درجے کو بلند کریں, جو بھی ہمارا درجہ ہے اس سے ہم اوپر جائیں. وہ حدیث میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک حدیث ہے کہ لوگ جو ہیں جو کہ جنت کے لوور درجے کے اندر ہوں گے, جب وہ اوپر والی جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ جیسے کہ کوئی ستارہ ہے جو بہت ہی اونچا ہے, اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ برائٹ اینڈ بیوٹیفل, بڑا چمکدار قسم کا ستارہ ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ اب اپنے درجوں کو ہم ضرور اوپر کریں. وی شوڈ بی ریئلی سیٹسفائڈ کہ جس لیول کے اوپر اب ہم ہیں. اور یہ اسی میں یہی یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو چھوٹی بھی نیکی ہے وہ چھوٹی نہیں ہے. نو گڈ ڈیڈ از اسمال, نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از, اس کو ضائع مت ہونے دیں. اور کوئی بھی گناہ کی جو چیز ہے وہ چھوٹی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا درجہ جو ہے وہ نیچے کر دیتی ہے. ایوری ایول ڈیڈ دیٹ از ریکارڈیڈ. تو یا تو وہ چیزیں ہمیں ایلیویٹ کرنی ہیں, یا ہمیں ہمارے جو درجے ہیں ان کو نیچے کر رہی ہیں جنت کے اندر. اینڈ یور رب از سیلف سفیشینٹ, فل آف مرسی. اف ہی ولز ہی کین ڈسٹرائے یو اینڈ ریپلیس یو ود whoever he wills, just as he raised you from the descendants of other nations. تو اللہ تعالیٰ تو کوئی گین نہیں ہے, کوئی نفع نہیں ہے. he has nothing to lose. ہم اطاعت کریں اللہ کی, ہم اطاعت نہ کریں, ہم راستے پہ چلیں نہ چلیں, اس سے نہ اللہ کو کوئی نفع ملتا ہے نہ کوئی نقصان ملتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے nobody is indispensable. اللہ تعالیٰ جو ہے ایک شخص کی زندگی بھی لے سکتا ہے, ایک پوری قوم کی بھی, پوری کائنات کی بھی زندگی لے سکتا ہے. جسٹ وزٹ اینی گریو یارڈ, آپ جا کے کسی بھی قبرستان کو دیکھ لیں, اٹ از فل آف پیپل ہو آر انڈسپینسیبل. اپنے زمانے میں ضرور انڈسپینسیبل ہو گئے, آئے وہ یہاں سے چلے گئے, سمجھتے تھے کہ ہم بڑے انڈسپینسیبل ہیں, دنیا ویسے ہی چلے جا رہی ہے. انڈیڈ واٹ یو آر پرومسڈ از کمنگ اینڈ یو کی ناٹ اسکیپ اٹ. تو یہ وارننگ کس کے لیے؟ ہر ٹرانسگریسر کے لیے, حد سے بڑھنے والے لوگوں کے لیے, کہ تم جو ہو یو کی ناٹ اسکیپ اور اوائڈ دا پنشمنٹ آف اللہ. Say, my people, you carry on as you are, and so you will come to realize who will have a happy homecoming in the hereafter. The evil doers will not prosper. یہ اوپن چیلنج دیا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی ٹھیک ہے, تم وہ کرتے رہو جو تم کر رہے ہو, میں وہی کروں گا جو میں کر رہا ہوں. I will not bow down even if no one supports me, میرا کوئی حامی نہ بھی ہو.
تو ڈیفینیشن آف فیلئر اینڈ سکسیس، تو فیلئر اینڈ سکسیس جو ہے ہوگی وہ تو آج کی نہیں ہے. ڈیفینیشن آف فیلئر اینڈ سکسیس یہ ہوگی اس دن کون کامیاب ہوتا ہے اور ناکام ہوتا ہے. دے سیٹ اسائڈ فار اللہ اے شیئر آف دا پروڈیوس اینڈ دا لائف اسٹاک سیئنگ دس از فار اللہ سو دے کلیم that is for our idols. The share of idols does not reach Allah, but Allah's share does reach their idol. How badly they judge. تو یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک فالس کسٹم تھا، ایک جھوٹی روایت تھی ان لوگوں کے اندر تھی، یہ کہ جو کفار تھے مکہ کے اندر کہ وہ اپنی فصل کا اور اپنے جو جانور تھے کیٹل جو تھی اس کے اندر سے ایک حصہ جو تھے وہ اپنے جو وہاں پہ بت تھے ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا کرتے تھے، ان کے لیے مخصوص کر لیتے تھے، اور ایک پورشن جو اس کا ہوتا تھا ایک حصہ اللہ کے لیے بھی مخصوص کر لیتے تھے. کہ جو انہوں نے اور جو اپنے جس کو کہتے ہیں نا بتوں کے لیے مخصوص کرتے تھے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جاتا تھا، مگر یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ کا لیے مخصوص کرتے تھے وہ اپنے بتوں کو واپس دے دیتے تھے. تو یہاں پہ قرآن جو ہے یہی چیز ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک تو نمبر ون یہ تسلیم وہ لوگ ضرور کرتے تھے کہ ایک سپریم اللہ ہے، ہاں، مگر وہ کیا ہوتا تھا کہ شیئر آف دیئر ان کے بتوں کا شیئر جو تھا وہ کس کے پاس جاتا تھا؟ وہ تو ان کے جو وہاں پہ جو یعنی کہ جو پریسٹ تھے ان کے پاس جایا کرتا تھا. اللہ کا حصہ جو تھا وہ غریبوں کے اندر جایا کرتا تھا. تو یہ ایکسپلائٹیو نیچر آف شرک بھی ہے کہ سارا کا سارا جو ہے وہ ہمارے جس کو کہتے ہیں نا ہمارے جو پریسٹ ہیں ان کے پاس چلا جائے. آج بھی اگر ہم اس آیت کو کبھی کبھی اپنے اوپر اپلائی کریں، اوبیسلی ہم اس قسم کے حصے تو اللہ تک مسلمان کبھی بھی نہیں کرتے، مگر یہ کہ ہم اپنے وقت کو بھی دیکھیں کہ ہم نے ایک وقت نکالا ہے دنیا کمانے کے لیے، ایک وقت ہے ہمارا عبادت کا. کہ اگر ہمارے پاس لوگوں کے پاس جب ٹائم کم ہوتا ہے نا تو سب سے پہلی چیز کیا سفر کرتی ہے؟ دنیا نہیں سفر کرتی، سب سے پہلی چیز عبادت سفر کرتی ہے. ہماری میٹنگز، ہماری شادیاں، ہماری پارٹیاں، ہماری شاپنگز، ہماری دوستیاں، ہماری انٹرٹینمنٹ، وہ سب کو پرائرٹی ہے. پرائرٹی کس چیز کی نہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں. تو جو اللہ کے لیے جو عبادت کے وقت ہیں، جو نماز کے وقت ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان کی بھی بڑی حرمت ہے. دس از اے شیئر آف آر لائف وچ وی ہیو ڈیڈیکیٹڈ فار آر عبادت. اس کا ضرور خیال رکھیں کہ اللہ کا جو حصہ ہے وہ ہم دنیا کے اندر دنیا کے وقتوں میں نہ اس کو ضائع کر دیں. In this way, their idols have induced many of the pagans to kill their children, bringing them ruin and confusion in their faith. If Allah had willed otherwise, they would not have done this, so leave them in their own devices. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کتنی دیکھو ایک ٹریجک، کتنی افسوسناک چیز ہے کہ لوگوں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. I mean, this is something that we love the most, right? We love our children. اور لوگ اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں ان پتھروں کے لیے. آپ یہ دیکھیں ہیومن سیکریفائس جو ہے کتنے عرصے تک رہی ہے. انڈیا کے اندر بھی کب تک رہی ہے کہ وہ جب مرد مرتا تھا تو اس کی بیوی کو ساتھ ہی جلا دیتے تھے. ہیومن سیکریفائس ان ون فارم اور دی ادر رہی ہے، رائٹ، فار دیئر آئیڈل. یہ کتنی بڑی ان ہیومن پریکٹس تھی کہ پہلے کبھی جو ہے وہ عورتوں کو یا بچیوں کو جو تھا وہ زندہ دفن کر دیتے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی مس پلیس پائٹی ہے، یہ غلط تقویٰ ہے. تقویٰ ہے مگر دس از اے مس پلیس تقویٰ کہ انسان جو ہے یو آر سفرنگ، اتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے، یو آر تھروئنگ آف کہ آپ وہ اس چیز کو پھینک دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں جو آپ کو اتنی قیمتی ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی گیم بھی نہیں ہے. سم ٹائمز آپ یو تھنک کہ آپ نے ایک شخص جو ہے جس نے اپنے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو قربان کر دیا ایک بت کے لیے، تو بت کین ڈو نتھنگ فار ہم. کتنی بڑی قیمتی چیز ہے اس نے جو اس کو زندگی اس کے نام پہ وہ کر دی، اور کتنا بڑا دھوکہ ہے جو شیطان نے ان لوگوں کو شرک کے نام کی وجہ سے دے دیا کہ اس سے کتنی بڑی بڑی کلیمٹی اپنے اوپر لوگ خود ہی اپنے ہاتھوں یہ کتنی کلیمٹی لے کے آتے ہیں. اینڈ دے سے دیز کیٹلز اینڈ کراپس آر ریزروڈ اینڈ اونلی دوز وی الاؤ میں ایٹ دیم سو دے کلیم. دیر are some animals they exempt from labor and some over which they do not pronounce Allah's name, falsely attributing these to him. He will repay them for the falsehood they invent. تو یہ اگین فالس پریکٹس، ایک غلط پریکٹس تھیں جو کہ مشرکوں کی تھیں کہ وہ کچھ مخصوص کر لیتے تھے ایک پورشن آف کیٹل کا، یعنی کہ اپنے مویشیوں کا، اور جو ان کی جو کراپس ہوتی تھیں وہاں جو چیزیں اگا کرتی تھیں اپنے بتوں کے لیے، اور وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا اپنی وش کے مطابق کرتے تھے، دیئر اون خواہشات کے مطابق اس کو پروہیبٹ کر لیتے تھے کہ یہ عورتوں کے لیے ہے. جیسے کہ انڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گایوں کے لیے انہوں نے ہر چیز اس کو آپ چھو نہیں سکتے، اس کو یہ نہیں کر سکتے، کاٹ نہیں سکتے. تو یہ جو ہے یعنی کہ ان کے پر آپ سواری بھی نہیں کر سکتے تمام چیزوں کے اوپر. تو اللہ یہاں ایک بڑی اسٹرانگ وارننگ دے رہا ہے کہ یہ تمام جو ہے نا یہ بڑی ہی ایول پریکٹسز ہیں، بڑی بری پریکٹسز ہیں.
اور یہ آربیٹری چیزوں کے اندر پروہیبٹ کر دینا کہ یہ چیز کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، اور فالسلی اس کو پھر کہہ دینا کہ اللہ کی طرف سے، یہ تو بہت ہی برا جس کو کہتے ہیں نا گناہ کا کام ہے. And they say what is in the bellies of these animals is exclusively for our male and forbidden for our female. But if it is dead, then all of them have share in it. He will punish them for their attributing. Indeed, he is wise and knowing. Again, یہ سیلف اسٹائلڈ خود ساختہ پروہیبیشنز ہیں جس کے بارے میں قرآن جو ہے ہمیں وارن کر. قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفحا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین. Those will be lost who killed their children in foolishness without knowledge and prohibited what Allah has provided for them, inventing untruth about Allah. They have gone astray and were not guided. تو تمام جو ہم نے پرانی آیتیں پڑھی ہیں ان کا ایک کائنڈ آف خلاصہ ان کو سم اپ کر کے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بالکل ہی ایک فیوٹائل نیچر ہے، بالکل ہی ایک بیکار چیز ہے جو کہ یہ سیلف میڈ رسومات ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ اس زمانے میں صرف کفاروں کے اندر نہیں تھیں، آج بھی ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر اس قسم کی بہت ساری بیکار اور فضول رسومات ضرور ہیں، جہاں پہ لوگ جو ہے ممانعت کر دیتے ہیں، سینکشن کر دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو کہتے ہیں یہ پرمیسیبل ہے، کچھ چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے، اور وہ کس بیسس کے اوپر؟ اپنی خواہش کی بیسس کے اوپر. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے اوپر کوئی ایک جھوٹ گڑھ لیا گیا اور بہت بڑی اس کی وارننگ دیتا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.